النوع السادس المركبات وهو كل اسم ركب من الكلمتين ليس بينهما نسبة أي ليس بينهما نسبة إضافية ولا إسنادية. نوع ششم مرکبات ہیں اور اس کی تعریف ہر وہ اسم ہے کہ جس کو مرکب کیا گیا ہو دو کلموں سے. مصنف نے من الکلمتین کہا ہے لیکن یہ عبارت بعض نسخوں میں من کلمتین ہے. ہمارے پاس معرف باللام ہے من الکلمتین لیکن بعض نسخوں میں من کلمتین نکرہ آیا ہے. تو یہاں پر مصنف نے من الکلمتین کہا ہے اور من اسمین یا من الاسمین نہیں کہا، اس لیے کہ یہ عبارت ایسے مرکبات کو بھی شامل ہو جائے کہ جہاں پر ایک جز اسم ہوتا ہے اور ایک جز اسم کے علاوہ ہوتا ہے، جیسے بخت نصر کہ یہاں بخت اسم ہے اور نصر یہ فعل ماضی ہے، اور اسی طرح سے سیبوائے کہ یہاں پر پہلا اسم ہے اور دوسرا آواز. اب من الکلمتین اس لیے کہا ہے تاکہ یہ دونوں ہی قسموں کو شامل ہو جائے کہ جہاں پر دونوں ہی کلمے یا اسم ہے یا ایک اسم اور ایک غیر اسم. لیسا بینہما نسبتن یہ جملہ ان نسخوں میں کہ جہاں پر کلمتین ہے معرف باللام نہیں ہے اور کلمتین نکرہ استعمال ہوا ہے وہاں پر یہ صفت ہے، اور ہمارے پاس چونکہ من الکلمتین ہے اور یہ معرفہ ہے اس کے بعد آنے والا جملہ معرفہ کی صفت معرفہ کے لیے حال واقع ہوتا ہے، تو یہ جملہ یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے. یعنی لیسا بینہما نسبت اضافیت ولا اسنادیہ، اور اس قید سے مصنف نے تعبت شرن اور عبداللہ جیسی مثالوں کو جو اضافت سے پہلے جو علمیت سے پہلے ہیں خارج ہو گئی ہیں بحالت علمیت خارج ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ان میں علمیت سے پہلے نسبت تھی. اب وہ نسبت اسنادی جیسے کہ تعبت شرن یا نسبت غیر اسنادی یعنی اضافی جیسے کہ عبداللہ، اور یہاں پر اس لیے یہ خارج ہوئی ہیں کہ یہاں پر ایک تو عبداللہ تو اصلا مبنی نہیں ہے، اور تعبت شرن یہ اس کی وجہ بنا ترکیب نہیں، اس کی وجہ بنا ترکیب نہیں ہے، اور ہماری بحث ان مرکبات میں ہے کہ جن کی وجہ بنا ترکیب ہے، یعنی جو خود ترکیب کی وجہ سے مبنی ہے. لیکن یہ تعبت شرن یہ ترکیب میں ترکیب سے پہلے ہی مبنی ہے، یعنی اس کی وجہ بنا خود ترکیب نہیں ہے. اور اس کی وجہ بنا کیا ہے یہ آئندہ آپ کو بڑی کتابوں میں معلوم ہو جائے گا. یہاں پر یہ اس لیے ہم اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ تعبد شرن یہ بھی مرکب ہے، اور اس وجہ سے اس کو بھی مرکب کی اس قسم میں کہ جو مبنی ہے ان میں داخل ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے جو بیان کیا
لیس بینہما نسبۃ اضافیۃ ولا اسنادیہ، کہ مرکب سے مراد ایسا مرکب ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو، لیکن ایسے دو کلمے کہ جن کے درمیان نسبت اضافی اور نسبت اسنادی نہ ہو. یعنی ہماری بحث ایسے مرکبات میں ہے کہ جن کی وجہ بنا ترکیب ہو، نہ کہ ترکیب کے علاوہ کوئی اور چیز. اور یہاں تعبد شرن میں ان کی وجہ بنا، ان کے مبنی ہونے کی علت ترکیب نہیں ہے، اور جو علت ہے وہ آئندہ کتابوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گی. اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. النوع السادس المرکبات، نوع ششم مرکبات ہیں. وہوا، اور وہ نوع سادس، کل اسم، ہر اسم ہے. اگر ہم مرکبات کی طرف ضمیر کو لوٹائیں تو یہ جمع ہے، اور ہوا مذکر ہے، مفرد ہے. تو اس مرکبات پر جو الف لام ہے وہ الف لام جنس ہے، لذا جنس کے اعتبار سے اس کی جمعیت ختم ہو گئی. اس کی جمعیت جنس کے اعتبار سے، جنس ہونے کی وجہ سے اس کی جمعیت ختم ہو گئی، لذا اس کی طرف مفرد کی ضمیر لوٹ سکتی ہے. یعنی اب یہ جمع نہیں رہا. وہوا، اور وہ یعنی جن سے مرکبات، کل اسم، ہر اسم ہے، رکبہ، جس کو مرکب کیا جائے، من الکلمتین، دو کلموں سے. لیسا بینہما، اس حال میں کہ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کلمات کے درمیان، کلموں کے درمیان نسبت. اے یہ جملہ، یہ حرف تفسیر ہے، اور لیس بینہما نسبت، اس کی یہ تفسیر اس اے کے ساتھ کی جا رہی ہے. لیس بینہما نسبت اضافیت و اسنادیہ، یعنی خود اس نسبت کی تفسیر کہ کون سی نسبت ان کے درمیان میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، اس حال میں کہ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان نسبت اضافیہ اور اسنادیہ. نسبت اضافیہ کی مثال عبداللہ، اور اسنادیہ کی مثال تعبت شرن. تو اب اگر دو اسموں کو ایک کیا جائے اور دوسرا اسم ایک حرف کو متضمن ہو تو ان کو مبنی کیا جائے گا فتح پر. جیسے احد عشرہ الی تسعۃ عشرہ، کہ یہاں پر اصل میں کیا تھا؟ احد و عشر تھا، احد و عشر تھا. جب ہم نے دونوں کلموں کو ایک کیا تو یہ ہو گیا مرکب، یعنی دونوں کلمے گویا کہ ایک کلمہ بن گئے. اور احد یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے مبنی ہو گیا. اب احدا یعنی فتح پر مبنی، اس لیے کہ یہ فتح حرکت خفیف ہے، فتح حرکت خفیف ہے. اور عشرہ کیوں مبنی ہوا؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ جب اعراب آئے گا کلام عرب میں تو وہ کلمے کے درمیان میں نہیں آتا، بلکہ کلمے کے آخر میں، محل اعراب کلمے کا آخری حرف ہے. یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے مبنی. اور عشرہ کیوں مبنی ہوا؟ عشرہ مبنی ہوا اس لیے کہ کیونکہ یہاں پر اصل کیا تھا؟ احد و عشر. یہ واو جو حرف تھی یہ دوسرے حرف میں متضمن ہے. اب عشرہ اس لیے مبنی ہے کہ وہ اپنے اندر، وہ اپنے ضمن میں ایک حرف کو لیے ہوئے ہے. یہ جو واو ہے، لذا احد درمیان میں آنے کی وجہ سے مبنی، اور عشرہ حرف کو اپنے ضمن میں اپنے اندر متضمن ہونے کی وجہ سے مبنی، حرف کو متضمن ہونے کی وجہ سے مبنی. تو یہ دونوں ہی، یعنی یہ کلمہ، یہ مرکب مبنی ہو جائے گا.
اب سوائے اثنا عشرہ کی کہ اثنا عشرہ میں جب اصل کیا تھا اسنان و عشرن، جب ہم نے اس کو مرکب کیا تو خود ترکیب کی وجہ سے اس کی نون جو تھی وہ گر گئی، ہو گیا اسنا. اس کا پہلا جز مورب ہے اور دوسرا جز مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حرف کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے. اب اس کو مبنی علی الفتح کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ فتحہ ایک خفیف حرکت ہے، مبنی ثقیل ہے اور فتحہ خفیف ہے، لذا تعادل برقرار ہو جائے ہم نے اس کو مبنی علی الفتح کیا ہے. اب اگر دوم یعنی حرف دوم ایک اگر ثانی مرکب کا دوسرا جز اپنے اندر ایک حرف کو متضمن ہو تو اس کو مبنی کیا جائے گا فتح پر، یہ ہم نے بیان کر دیا. اگر وہ متضمن نہ ہو یعنی دوسرا حرف متضمن نہ ہو، دوسرا کلمہ متضمن نہ ہو ایک حرف کو، تو اس میں تین وجہ ہیں. وَإِن لَمْ يَتَضَمَّنِ الثَّانِي، اگر مرکب کا دوسرا جز متضمن نہ ہو حرف کو تو اس میں تین لغت ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے کہ وہ معروف افصح اللغات اس مرکب کی دوسری قسم کہ جہاں پر مرکب کا دوسرا جز حرف کو متضمن نہ ہو کہ پہلے اس کے جز کو مبنی کیا جائے گا مبنی علی الفتح، اور دوسرا مورب ہوگا اعراب غیر منصرف کے ساتھ. جیسے جعانی بعل بکا، جعانی بعل بکو، رأیت بعل بکا ومررت ببعل بکا. اور اس میں دو دوسری لغت بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلا جز مورب ہوگا، پہلا جز مضاف ہوگا دوسرے جز کی طرف، اور دوسرا جز غیر منصرف ہوگا. دونوں ہی جز مورب، پہلا جز مضاف دوسرے جز کی طرف اور دوسرا جز غیر منصرف. جیسے ھذا بعل بکا کہ یہاں پر پہلا جز جو بعل ہے وہ ہے مورب، اس پر اعراب بعلو، اور دوسرا جز مضاف الیہ اور غیر منصرف. وَإِن لَمْ يَتَضَمَّنِ الثَّانِي، اگر جزء دوم متضمن نہ ہو حرف کو تو اس میں تین لغات ہیں. ایک کہ جو افصح ہے، سب سے پہلی کہ جو افصح ہے، افصح اللغات ہے، فصیح ترین ہے، کہ پہلے جز کو ہم مبنی کریں گے اس کے وسط میں آنے کی وجہ سے، اور دوسرا جز غیر منصرف ہوگا